बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान अगला मैदान जंग बाबुल मंदब होगा? क्या ईरान बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत रखता है? बाबुल मंदब की दिफाई, जोग्राफियाई और तजारती अहमियत क्या है? अगर बाबुल मंदब बंद होती है तो उसका दुनिया की तजारत पर, दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से और ईरान के हिमायती हूसी बागियों की जानिब से ये धमकी दी गई है कि वो अब बाबुल मंदब को बंद कर देंगे, दुनिया की तजारत को रोक देंगे और ये सब कुछ होगा अमेरिका के उन जवाबी इक़दामात के नतीजे में। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बाबुल मंदब है क्या और इसका ईरान के साथ क्या ताल्लुक है। अब बाबुल मंदब बुनियादी तौर पर एक समुंदरी तजारती रास्ता है। दुनिया का एक बड़ा तजारती दारोमदार इस समुंदरी रास्ते पर मुनहसर है और जो यमन के हूसी बागी हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है और ईरान की प्रॉक्सी तस्वुर किया जाता है यमन में, ये यमन की साहिली पट्टी के पास मौजूद है। और अब खबरें और इत्तलात ये आ रही हैं कि हूसी बागियों ने मिसाइल और ड्रोन्स को रेडी कर लिया है बाबुल मंदब को डिस्टर्ब करने के लिए। बाबुल मंदब के बारे में थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी आपको समझाता चलूं। ये जो तजारती समुंदरी रास्ता है इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 36 किलोमीटर है। और इसके हवाले से ये बात भी बड़ी अहम है कि इसको दुनिया के मसरूफ तरीन चौक पॉइंट्स के अंदर भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे तजारती रास्ते पर आता है। इस तजारती रास्ते की खास बात यह है कि ये एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका, इन 4 रीजन्स को भी ये समुंदरी रास्ता कनेक्ट करता है। ये बहीरा अहमर, गल्फ ऑफ अदन और फिर सुएज कनाल, इस सब को लिंक करता है ये रास्ता। अब ये जो रास्ता है अगर ये बंद होता है तो सबसे पहले दुनिया भर में जो तेल की सप्लाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की, वो मुतासर होगी। फिर इसके बाद गैस की सप्लाई मुतासर होगी और इसके साथ साथ जो दीगर फूड आइटम्स हैं, जो दीगर मसनूआत हैं, वो भी कंटेनर्स चूंकि गुजर नहीं सकेंगे इस समुद्री तजारती रास्ते से, तो वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब जो हूसी बागी हैं ये एक ट्रम्प कार्ड था ईरान की जेब में। ईरान ने हमेशा इसको एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इसको अब तक 4 माह के दौरान पूरी जंग में ईरान ने बाबुल मंदब को इस्तेमाल नहीं किया इस कार्ड को। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान शिद्दत बढ़ रही है, एक दूसरे पर हमले बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब टारगेट किया जा रहा है, मिलिट्री टारगेट से हट के बात बहुत आगे बढ़ रही है और बात अब इस तरफ भी जा रही है कि शायद अमेरिका एक ज़मीनी हमला करना चाहता है ईरान पर और वो खार्क जजीरे के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और ये सब कुछ हो रहा है एक आबने हुर्मस को खुलवाने के लिए, एक आबने हुर्मस के कंट्रोल को हासिल करने के लिए। तो अभी अमेरिका आपने हुर्मस को खुलवाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। आपने हुर्मस की वजह से पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ गया है, पूरी दुनिया उससे इफेक्ट हो रही है। तो सोचिए अगर आपने हुर्मस के बाद ये आपने बाबुल मंदब भी अगर बंद हो गई तो इसके असरात कितने सख्त हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। अब ये जो लफ्ज है बाबुल मंदब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गम का दरवाजा, आंसुओं का दरवाजा। 2 अल्फाज के तौर पे इसको देखा जाता है, गम का दरवाजा और आंसुओं का दरवाजा। ये इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर पानी की लहरें इतनी ज्यादा होती थी कि अक्सर लोग, कश्तियां डूब जाती थी, जहाज डूब जाते थे, लोगों का
یہاں سے گزرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو باب المندب کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ امریکیوں کے لیے بھی غم کا دروازہ بن سکتا ہے، آنسوؤں کا دروازہ بن سکتا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہوگا۔ اب جو حوثی باغی ہیں یہ اچانک کیوں ایکٹیو ہو گئے ہیں، پہلے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے جو سنا شہر ہے اس پر ان کا کنٹرول ہے۔ اب جو سنا کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر کچھ دن پہلے سعودی عرب کی جانب سے بمباری کی گئی، اور اس بمباری کے نتیجے میں حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ اب یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا اس وجہ سے کیا گیا کہ جو حوثی تھے وہ ایران سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا واپس، تو اس ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سعودی عرب وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے ریڈ لائن کراس کی ہے، مگر سعودی عرب کے معاملے پر پاکستان بہت سینسٹیو ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ایران کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اور اگر سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا امریکہ اس نہج پر معاملات کو آگے لے کر جائے گا کہ وہ آبنہ ہرمز کو کھلوا نہیں سکا اور اب وہ باب المندب کو بھی بند کروا دے؟ کیا امریکہ یہ غلطی کرے گا؟ امریکہ میں بھی دو آوازیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو ایک دن دھمکی لگاتے ہیں اور اگلے دن پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ایک کنسسٹنٹ آواز نظر آ رہی ہے جے ڈی وینس کی، جو جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی لابی نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے معاہدہ ختم ہو جائے، اور لوگوں کے اوپینین کو بلکہ افیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے وسائل بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر بڑا مشکل ہوگا امریکہ کے لیے کہ وہ ایک فل فلیج وار کی طرف چلا جائے۔ لیکن اب گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ایران کے ریلوے نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اب امریکہ کچھ اور الزامات عائد کر رہا ہے۔ اب امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران اپنی شے کے اوپر دھمکیاں نہیں دے رہا امریکہ کو، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسکرپٹ رائٹر موجود ہے۔ پہلے چین کے اوپر الزام لگایا گیا کہ چین ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اور اب امریکی صدر کی جانب سے 2020 کے انتخابات میں چینی مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے، تو اب بہانے سے چین کو بھی امریکہ اس جنگ کے اندر گھسیٹ کر لانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ چین کو گھسیٹنے کا یہیں تک نہیں ہے۔ ابھی جب ٹارگٹ کیا گیا سیولین انفراسٹرکچر کو تو ریلوے کے پل اڑائے گئے، اور ایک ایسا پل بھی اڑایا گیا ہے جو بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چین کا ہے اس کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور ایک ایسی تجارتی گزرگاہ ہے جو چین اور روس اور ساتھ میں جو یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرتی ہے، اور ایک تجارتی گزرگاہ ہے اس کو بھی افیکٹ کیا گیا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ آبنہ ہرمز کا اگر کوئی زمینی آلٹرنیٹو کسی حد تک سمجھا جا رہا تھا تو اس ریلوے نیٹ ورک کو تھا، تو اب امریکہ نے اس ریلوے نیٹ ورک کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ اب جنگ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جنگ چھیڑی امریکہ نے، لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن جو پنچنگ پیڈ بنا ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ بنا ہوا ہے، وہ کویت، قطر، بحرین، سعودی عرب، یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ اور ابھی ڈیسالینیشن پلانٹ جو ہے وہ بھی کویت کے اندر اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، اور یہ ایک اعلان تھا کہ اگر آپ ہمارے پانی کے سٹرکچر کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر اس کا جواب ہم اس طریقے سے آئے گا۔ بلکہ ایران کی جانب سے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ عربوں کو ہم اونٹوں کے زمانے میں واپس لے جائیں گے۔ تو عرب اس وقت ترقی کے لحاظ سے، جدت کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر اپنے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ مڈل ایسٹ، اب سوچئے کہ کیا مڈل ایسٹ کی یہ ترقی، ایران یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عربوں کو اونٹوں کے دور میں واپس لے جائے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر اگر کسی کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو عربوں کا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ باب المندب کے اوپر کیا ہوتا ہے۔
کیا حوثی باغیوں کی دھمکی صرف دھمکی ہی ہوگی یا اس کا پریکٹیکل کوئی عملی مظاہرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ اور کیا امریکہ خود یہ چاہے گا کہ باب المندب بھی بند ہو جائے؟ اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے کتنی پریشان کن بات ہوگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.